بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة۔ سورة البلد کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ 2، جب اس شہر میں آپ کا قیام ہے، یعنی آپ اسی شہر میں قیام پذیر ہیں اے رسول۔ 3، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ 4، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ شہر مکہ کی قسم کھائی گئی، یعنی شہر مکہ کو اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کے وجود کو، اور ان سے پہلے روایات کے مطابق حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد بالخصوص حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے ان قسموں میں، اور گویا کہ مکہ والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس شہر میں جہاں تم زندگی گزار رہے ہو اور یہاں پر تمہیں ہر قسم کی نعمتیں میسر ہو گئی ہیں، اس کی وجہ اس شہر کا احترام ہے۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جس دعوت توحید کی بنیاد رکھی تھی، اسی کی برکت سے یہ کعبہ ہے، اسی کی برکت سے یہ حج ہے کہ جس کے فوائد تم لوگ حاصل کرتے ہو، اور اے مکہ والو تم اس کے یعنی آس پاس کے لوگ بھی، دوسرے علاقوں کے لوگ بھی تمہارا احترام بھی کرتے ہیں اور اس شہر میں آتے بھی ہیں، جس کے ذریعے مختلف نعمتیں اس شہر میں تمہارے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح وہ دونوں باپ بیٹا داعی توحید تھے، داعی اسلام تھے، اسی طرح یہ رسول بھی کہ جو اب مکہ میں ہے، اسی دین اسلام کا، اسی پیغام کا داعی ہے، دعوت دینے والا ہے۔ اور ان قسموں کے بعد اس معنی کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے مشقت ہی لکھی گئی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اگر آرام و سکون کی تلاش ہے تو دائمی آرام و سکون اللہ نے اس دنیا میں نہیں رکھا۔ اگر اس دنیا میں کوئی کچھ کمانا چاہتا ہے تو بھی اس کے لیے مشقت ہے، اور کمانے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر جن لوگوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، ان کے لیے بھی اپنی سطح پر عجیب و غریب مشقتیں ذہنی یا جسمانی اور پریشانیاں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے بعض لوگ اپنے کھائے ہوئے کھانوں کی ایکسٹرا چربی اور ایکسٹرا کیلوریز کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا زحمتیں اٹھاتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ مثال کے طور پر کرتے ہیں۔ تو یہ تمام محنت اور مشقت یہ انسان کی اس دنیا میں سرنوشت ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ 5، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے؟ یعنی وہ
اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے کہ کیسی زندگی گزاری ہے اس سے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا، کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے اس دنیا سے دھوکہ کھا بیٹھا ہے؟ 6 کہتا ہے میں نے بہت سا مال برباد کیا۔ 7 کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا مال خرچ کرتے ہوئے؟ یہ انسانوں کے اس مزاج کی طرف اشارہ ہے کہ جو تھوڑا بہت خرچ کرنے کے بعد یا زیادہ خرچ کرنے کے بعد پھر ہاتھ روک لیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، اور گویا اس قسم کے جملے بولیں کہ اور اب کتنا خرچ کروں، میں نے کتنا کچھ جو کمایا تھا وہ خرچ کر دیا، اب اور کتنا خرچ کروں، خود بھوکا ہو جاؤں، خود کہاں سے کھاؤں، اس قسم کے الفاظ۔ تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تو نے خرچ کیا ہے تو سمجھتا ہے کہ تیرے اس خرچ کو کسی نے نہیں دیکھا، تیرے خرچ کو دیکھا بھی گیا ہے، اور اگر تو نے اس کو صحیح طریقے سے صحیح نیت سے خرچ کیا ہے تو تجھے کئی گنا بڑھا کر واپس بھی کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو جملہ گویا احسان جتلانے والا ہے کہ کچھ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، لیکن دل میں احساس ہونا جیسے کوئی احسان کر دیا ہے کسی پر۔ اگر حقیقی ایمان اور معرفت انسان کے پاس موجود ہو تو حقیقی مومن تو جو کرتا بھی ہے نیک کام، جو خرچ بھی کرتا ہے، اس کو بھی اللہ کی توفیق سمجھ کر اس توفیق ملنے کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ یہ کہاں، یہ مزاج حقیقی مومن والا کہاں، معرفت والا مزاج کہاں، اور وہ مزاج کہاں کہ خدا کے راستے میں کچھ خرچ کر دے تو اب گویا کہ اللہ پر کوئی احسان کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے، یا مخلوقات پر احسان کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اور وہ پھر اس احسان کا بدلہ مانگے لوگوں سے۔ تو جو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ ان کی معرفت ان سے کہتی ہے، اور جو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں توفیق دے دی۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بہت خرچ کر دیا، ہم نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ اپنے نیک اعمال کو، اپنے انفاق کو، خرچ کرنے کو کبھی بھی زیادہ تصور نہیں کرتے۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ آیت نمبر 8 کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں قرار نہیں دی؟ 9 اور 1 زبان اور 2 ہونٹ قرار نہیں دیے؟ 10 اور ہم نے 2 راستے اسے دکھا دیے؟ 11 تو اس نے گھاٹی میں قدم نہیں رکھا، یعنی گھاٹی سے ہو کر ابھی تک نہیں گزرا۔ یہ گھاٹی میں قدم نہیں رکھا یا گھاٹی سے ہو کر نہیں گزرا، یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کام کرنے کا اس سے کہا ہے، اور بالخصوص خرچ کرنے کے ذریعے سے جو ذمہ داری ادا کرنے کا کہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے آسان جگہوں پر وہ خرچ کر لیتا ہو، لیکن بڑی بڑی جگہوں پر، مشکل جگہوں پر اس نے ابھی تک خرچ کرنا نہیں سیکھا، اپنے آپ کو عادت نہیں ڈالی۔ یہ جو فرمایا کہ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اس کے لیے قرار نہیں دی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اگر ہم غور کریں تو یہ انسان کی 2 آنکھیں، اس کی زبان اور 2 ہونٹ کہ جو بولنے میں ہی مددگار ہوتے ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں، میں جو ابھی ان الفاظ کو بول رہا ہوں، تو تصور کریں کہ اگر ہونٹ نہ ہو تو بہت سارے الفاظ کا تلفظ ممکن نہیں رہے گا۔ تو 2 آنکھیں اور زبان 2 ہونٹوں کے ساتھ، یہ وہ چیزیں کہ جن کو انسان حق کو سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کرتا ہے، اس دنیا کو دیکھنے کے لیے، جو نہیں جانتا اسے پوچھ لیتا ہے، اور ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے زبان سے اور
ہونٹوں سے مثال کے طور پر بول کر صحیح تلفظ کر کے الفاظ کا کام لیتا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ نعمتیں دے کر ہم نے اسے 2 راستوں کی ہدایت بھی کر دی ہے، یعنی 2 راستے دکھا دیے ہیں کہ یہ اچھا راستہ ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ لیکن انسان اللہ کے راستے پر چلنے میں جو مشکلات آتی ہیں، مشکل ذمہ داریاں انہیں ادا کرنے سے گریز کرتا ہے، جو ہم اکثر ان قرآن کے دروس میں آیات قرآن کی روشنی میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ انسان کے سامنے اگر 2 کام رکھے جائیں اور کہا جائے کہ ان کا اجر ایک جیسا ہے، تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ آسانی والے کام کا انتخاب کرے گا، اور یہ آسانی کے انتخاب کرنے والی طبیعت بعض اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور انسان کوئی ذمہ داری جو اس وقت اسے ادا کرنی ہے، اس کے بجائے کوئی اور نیکی کا کام جو آسان ہے اس کو اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص مثلا اس کو ایسا وقت مل جائے کہ جہاں پر اس پر جہاد کرنا واجب ہو جائے، میدان جنگ میں نکل کر دشمنان سے لڑنا اس پر واجب ہو جائے، اور اس کے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جہاد کا وجوب اس پر نہ آتا ہو، اب وہ کہے کہ میرے پاس تو حدیث پہنچی ہے کہ جس نے فلان تسبیح پڑھ لی اس کو 70 مجاہدوں کا ثواب ملے گا۔ آیا وہ اس تسبیح کو پڑھ کے وہ یہ کہے کہ تم تو جہاد پہ جو جا رہے ہو تمہیں تو 1 مجاہد کا ثواب ملے گا اور میں ایک تسبیح پڑھ کے 70 مجاہدین کا ثواب لے رہا ہوں، تو یہ قابل قبول ہے؟ ہرگز قابل قبول نہیں۔ اگر ایسی کوئی حدیث صحیح بھی ہو تو یہ تب ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اپنی کسی بڑی ذمہ داری سے جان نہ چھڑا رہا ہو۔ جس وقت جو کام کرنا واجب ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ آسان ہے یا مشکل، وہی کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر جانے کے لیے پکارتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو یہیں رہ کر عبادت کر لوں گا اور میں تو کئی مجاہدوں کا ثواب کما لوں گا، یہ نمازیں اس کو فائدہ دیں گی؟ یہ نمازیں اس کی قبول ہی نہیں ہوں گی۔ وہ مجرم ہے کہ جہاں دین پر مشکل وقت آیا ہے، مشکل کی طرف نہیں جاتا، آسان راستہ الٹی سیدھی تعویلیں کر کے اختیار کر لیتا۔ یہ مزاج آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بجائے دین کو ایک مجموعی مکمل شکل میں دیکھنے کے کہ جو اللہ کی کتاب پڑھنے سے بہترین طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام ہے کیا اور چاہتا کیا ہے، کیا ذمہ داریاں ہماری گردن پر ڈالتا ہے۔ یہاں سے دیکھنے کی جگہ ہم سنی سنائی پر اکتفا کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے دین بتانے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا اور لوگوں کو ان کی مرضی کے شارٹ کٹس بتا دیے۔ لہٰذا جو اسلام کے بعض اہم ترین بنیادی ترین احکام تھے، مثلا جن میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، بڑے بڑے متدین لوگوں کی زندگی میں اس کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ امر بالمعروف میں ہو سکتا ہے کسی کی ناراضگی مول لینی پڑے، کوئی دوست ناراض ہو جائے، کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے، کوئی جہاں پہ ہم نوکری کرتے ہیں یا جہاں پر ہمارا کاروبار ہے کوئی ہمارا مثلا وہ شخص ناراض ہو جائے۔ لہٰذا وہ کام جس میں کسی کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہے وہ نہیں کرتے، اور اس کے آلٹرنیٹ ورد وظیفے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک اور بڑے عبادت گزار ہیں۔ یہ تحریف شدہ دین، یہ دین نہیں ہے، یہ حقیقی دین اسلام کی پشت میں خنجر گھونپا گیا۔ دین یہ ہے
اور دین کو قبول کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جب ان کا وقت ہو تو وہ کام کیا جائے، چور دروازے تلاش نہ کیا جائے۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے فلق تحمل عقبہ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ ابھی یہ گھاٹی سے ہو کے نہیں گزرا، گھاٹی پہاڑی دشوار گزار اونچے راستے کو کہتے ہیں، جہاں پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، جسے عبور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی آسان کام کر لیتا ہے انسان، لیکن جو کام اسے مشکل لگتے ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ العلی العظیم۔